صدیق جب دنیا سے جانے لگے تو کہتے ہیں حضور کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ کہا 3۔ کس نے غسل دیا تھا؟ مولا علی نے۔ بلاؤ علی کو۔ مولا علی کو بولا علی حضور کو غسل دیا تھا، مجھے بھی تم ہی غسل دے، اور مجھے 3 کپڑوں میں ہی کفن پہنا، اور جب میرا جنازہ تیار کرنا، نماز پڑھ چکنا، تو میرے جنازے کو لے جانا اور حضور کے حجرے کے باہر رکھ دینا، اور آقا سے کہنا یا رسول اللہ جو پوری زندگی ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے، اگر حضور اجازت دیں، اگر حضور اجازت دیں تو دفن کرنا اندر، ورنہ بقی میں دفن کر۔ حضور کے پردہ فرمانے کو کتنے سال ہو چکے تھے؟ 2.5۔ کب یہ بات ہو رہی ہے؟ 2.5 سال بعد۔ لوگوں کی ہڈیاں پگھل جاتی ہیں 6 مہینے میں، اور صدیق اکبر کیا کہنے ہیں؟ اگر حضور اجازت دیں۔ اجازت کون دیتا ہے؟ اجازت کون دیتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ مانگا کس سے جاتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ کہا جب تک تھے تب تک مانگتے تھے، تمہارے لیے تھے، ہمارے لیے ہے، کیونکہ کلمہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں ہیں۔ جو کلمہ ابو بکر صدیق پڑھتے تھے وہ کلمہ ہم بھی پڑھتے، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے تمہارے لیے، ہے ہمارے لیے۔ تو صدیق نے کہا اگر اجازت دیں، اگر اجازت دیں۔ پتہ ہے اجازت لینے والا کون تھا؟ مولا کائنات سید السادات سیدنا علی۔ اب یہاں سے ان لوگوں کی ساری پری پلاننگ کا خاتمہ ہو گیا، اور رافضیت کے نشیمن پر ایسی بجلی گری کہ کہتے ہیں ان میں تو اختلاف تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ ہم نے کہا تو اختلاف کی بات کرتا ہے؟ حضور کے روزے کی اجازت لینے والا کون تھا؟ وہ بھی کس لفظوں میں؟ حضور یہ آپ کا یار غار ہے۔ یعنی مولا علی کا موقف بھی یہ ہے کہ غار میں کوئی اور نہیں تھا، یہی یار تھا۔ حضور یہ آپ کا یار غار ہے، یہ آپ کا جانشین ہے، آپ کا خلیفہ ہے۔ حضور یہ راتوں کو رونے والا، آہو بکا کرنے والا، کثرت سے روزے رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا آپ کا ابو بکر آپ کی چوکھٹ پر ہے۔ حضور وہ اجازت چاہتا ہے، آپ اجازت دیں تاکہ آپ کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ صوفیہ کہتے ہیں ابھی یہ مولا کائنات نے عرض کیا ہی تھا کہ حجرے کا دروازہ جو بند تھا وہ کھل گیا، اور آواز آئی یوصل حبیب الحبیب، محب کو محبوب سے ملا دیا جائے۔ اور آج کی مبارک شب 22 جمادی الاخر یعنی رفیق غار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، چشم و گوش وزارت، ثانی اثنین ہجرت، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی اصدق الصادقین سید المتقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے وصال کی مبارک شب ہے۔ اس مناسبت سے آج کا خوبصورت سا عنوان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ایک بات میں اپنے بھائیوں کو، نوجوانوں کو جو جانتے ہیں انہیں مزید یقین پختہ ہو جائے، جو نہیں جانتے وہ جان لے کہ امت میں سب سے بڑا عاشق رسول ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ امت میں سب سے بڑا ولی انہیں سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ امت کا سب سے بڑا ولی صدیق اکبر ہے، امت کے سب سے بڑے عاشق رسول صدیق اکبر ہیں، امت کے سب سے بڑے مخیر قوم و ملت صدیق اکبر ہیں۔ اس لیے کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوق میں صرف انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا راز یہ ہے، بہت سارے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عشق والا دل صرف اور صرف حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے۔ عشق والا دل پوری مخلوق میں کسی کے پاس نہیں۔ سینے میں گوشت کا لٹکتا ہوا لوتھڑا تو سب کے پاس ہے، لیکن عشق والا دل صرف حضرت انسان کے پاس ہے۔ جس کے سینے میں عشق پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ، بلکہ عشق سے مراد عشق رسول، وہ بندہ
عام فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے جو فرشتے عام فرشتے ہیں ان عام فرشتوں سے وہ بندہ افضل ہو جاتا ہے۔ شرع قائد آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا بیان ہوا ہے کہ متقی پرہیزگار مومنین عام فرشتوں سے افضل ہے۔ آپ اٹھا کر کے یہ عقیدہ پڑھیں، آپ اندازہ فرمائیں کیا عشق ہے، عشق کی منزل کیا ہے۔ امام تو یہاں تک کہتے ہیں ہر ایک کے سینے میں دل لٹک رہا ہے، ہر ایک کے سینے کے اندر گوشت کا لوتڑا لٹک رہا ہے، وہ تو مرغی کے پاس بھی ہے، وہ تو بکری کے پاس بھی ہے، لیکن دل کہلانے کا حقدار کون سا گوشت کا لوتڑا ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور جب عشق کی منزل اور آگے بڑھتی ہے تو کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جسے عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے اس کی بلندی کا کیا کہنا، اس کے مقام کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا، مگر یاد رکھیں اللہ کے بندو اچھی طرح یاد رکھیں پوری امت میں اللہ نے سب سے زیادہ جس کو عشق کے لیے منتخب کیا تھا اسے سیدنا صدیق اکبر کی ذات کہتے ہیں۔ یاد رکھنا مفہوم مخالف آپ کوئی مراد نہ لینا، اس لیے کہ جب بھی کسی بزرگ کی شان بیان کی جاتی ہے تو پھر عنوان وہی بزرگ ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور ہم اہل سنت کی یہ پہچان ہے، ہم جس بزرگ کو بھی بیان کرتے ہیں تو اس بزرگ کے نام پہ سیاست نہیں کرتے، بلکہ بزرگوں کی بزرگی بیان کرنے کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے جب اولیاء کو بیان کرتے ہیں تو بھی کھل کھل کے بیان کرتے ہیں، اصحاب کا ذکر کرتے ہیں تو بھی کھل کھل کر اور کھل کھل کر کرتے ہیں، اور جب اہل البیت بیان کرتے ہیں تو بھی کھل کھل کر اور کھل کھل کر کے بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے ہمارا تو سب سے تعلق ہے اور وہ للہ اللہ کے لیے ہے، لوجہ اللہ اللہ کے لیے ہے، اسی لیے ہم بطور عبادت ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ صدیق اس عاشق رسول کا نام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں پر میں دلیلوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا ہوں۔ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہے؟ یاد رکھنا ہمارے یہاں عشق کا مطلب ایمان، ایمان کا مطلب عشق، جس کا عشق رسول جتنا پختہ ہوگا اس کا ایمان اتنا پختہ ہوگا، اس لیے کہ ایمان عشق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ رسول اللہ کی محبت کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا عشق مضبوط ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ اب صدیق کا عشق اور ایمان کا عالم کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ توجہ کرنا، پوری امت کا ایمان۔ اب ذرا یہاں سے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یقین جانے یہ وہ عنوان ہے جو خانقاہ میں اہل دل کے سامنے چھیڑنے والا ہے، مگر چونکہ آج جشن صدیق ہے، اس یار غار مصطفیٰ، اس وفادار رسول، اس صاحب دل کا ذکر ہے، اور ویسے الحمدللہ ہماری اہل سنت کی عوام عشق کی بات اچھی طرح سمجھتی ہے، دیہات کے لوگ بھی تو وہ عشق کی بات سمجھ جاتے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، کیا فرمایا؟ پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ یہ پوری امت میں کون کون لوگ ہیں؟ پوری امت میں لوگ کون کون ہیں؟ اس پوری امت میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز بھی موجود ہیں،
اس امت میں، پوری امت میں محبوب الہی جیسا اللہ کا ولی بھی موجود ہے، اس پوری امت میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جیسی ہستی بھی موجود ہے، اس پوری امت میں وہ سوزے دل میں پگھلنے والا، آہو بکا کرنے والا، جس کی آہوں سے عرش بھی ہل ہل جائے، وہ سیدنا کشتہ عشق رسول، امام عشق و محبت سیدنا اویس قرنی بھی موجود ہے۔ اندازہ فرمائے امت کا مطلب لوگ کیا سمجھے؟ اللہ اللہ فرماتے کون؟ جان ایمان فرما رہے ہیں، پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں ہو تو تنہا ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان پر بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، شان صحابہ۔ سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کے بارے میں جان ایمان یہ فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کو جو یہ مرتبہ ملا، سرکار کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر کو یہ جو مرتبہ ملا وہ نفلی عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملا بلکہ ان کی دل کی کیفیت کی وجہ سے، اور دل میں تو عشق کی کیفیت ہوتی ہے۔ آئیے اب صدیق اکبر کے عشق کے کچھ احوال سنیں، کیسا وہ عاشق تھا۔ عشق کا امتحان، عشق کا امتحان 3 منزلوں پر ہوتا ہے، 3 مقامات پر آپ دیکھیں پہچان میں آ جائے گا کون مکار ہے اور کون عاشق ہے، کون منافق ہے اور کون عاشق ہے۔ نمبر 1، جب مال سامنے ہو اور محبوب سامنے ہو، آپ سب بہت اچھی توجہ سے سننے، ویسے تو راجستھان والے غریب نواز کے پڑوس میں رہتے ہیں تو عشق کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں، اور ویسے ہر 2 جملوں پر میں ذکر کر رہا ہوں غریب نواز کے مرشد کا۔ آپ صدیق اکبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر جو بھی سمجھتے ہو، لیکن آج آپ کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری قوم نے بزرگوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا ہے، بہت زیادہ زیادتی کی ہے، اس لیے کہ ہم نے گلی کے پیروں کو تو اہمیت دی ہے، لیکن جنہوں نے رسول اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے ہم نے ان کو فراموش کر دیا۔ بات یاد رکھنا، جملے تلخ ہو تو معاف کرنا، ہم نے ان لوگوں کے لیے تو نیاز اور فاتحہ اور لنگروں کا اہتمام کیا ہے جن کی 5 وقت کی نمازیں بھی برابر نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام پر جان مال سب کچھ قربان کیا، جب ان کی وصال کی تاریخیں آتی ہے تو ہماری مسجدوں میں بھی سناٹا ہوتا ہے، ہماری گلیوں بھی سناٹا ہوتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، ہر پیر سے بڑھ کر کے پہلے نمبر پر اگر کوئی پیر ہے امت میں، امتی ہونے کے اعتبار سے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، اہل البیت کہتے ہیں، اہل بیت رسول کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ آئیے تو میں یہ عرض کر رہا تھا، توجہ آپ کی ہونا چاہیے، یہ رسول اللہ کے چہیتے لوگ ہیں، یہ حضور کے پیارے لوگ ہیں، حضور کے قدموں پہ انہوں نے جان نثار کیا ہے، انہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا ہے، انہوں نے جبریل امین کو وحی کو لاتے ہوئے دیکھا ہے، دہیا قلبی کی شکل میں ہی صحیح لیکن وحی کو لاتے دیکھا ہے، جبریل آتے تھے ان کو سوال سکھانے کی ہمت دلانے کے لیے، اللہ اکبر، بلکہ یہ کہہ دیں کہ انہوں نے بشکل مصطفیٰ، انہوں نے بشکل مصطفیٰ جلوہ یار دیکھا ہے۔ اللہ اللہ اندازہ فرمائے کیا خوش نصیب ہیں یہ لوگ۔ میرے امام کہتے ہیں تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا 3 منزلیں آتی ہیں جب انسان پہچانا جاتا ہے، جب انسان کے عشق کا امتحان ہوتا ہے۔ عشق کے دعوے دار تو میرے اور آپ کی طرح بہت ہے، پوری زندگی عشق کا دعویٰ کرنے میں نکل گئی لیکن عشق کی عین تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ سے دعا ہے خدا مجھے بھی اور ہماری نسلوں کو
اور آپ سب کو اور آپ کی نسلوں کو بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ منزلیں تین آتی ہے جب بندے کے عشق کا امتحان ہوتا ہے۔ نمبر ایک طرف مال ہو، ایک طرف یار ہو، تب پتہ چلتا ہے آپ چنتے کسے ہیں۔ نمبر دو، ایک طرف مال، ایک طرف اولاد ہو اور دوسری طرف یار ہو، پھر انتخاب ہوتا ہے آپ چنتے کسے ہیں۔ اور نمبر تین، خود کی جان ہو، ایک طرف یار ہو، آپ چنتے کسے ہیں۔ ان تین منزلوں پر امتحان عشق ہوتا ہے۔ اب آئیے کشتہ عشق رسول، امام عشق و محبت، اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت مصطفیٰ، یار گار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، سیدنا صدیق با وفا کو دیکھتے ہیں۔ عشق کیا تو کس شان سے کیا، جس کے عشق کی گواہی خدا دے رہا ہے، جس کے عشق کی گواہی مصطفیٰ جان رحمت دے رہے ہیں، جس کے عشق کی گواہی اصحاب رسول دے رہے ہیں، جس کے عشق کی گواہی اہل بیت رسول دے رہے ہیں۔ آئیے ان کے عشق کا صرف ایک حصہ سماعت کر لیں کہ اس سے پہلے کہ یہ تین منزلیں پڑھوں، حالانکہ کوئی لمبی تقریر نہیں کی جائے گی، موسم بھی سردی کا ہے اور ہمیں بھی وقت پر ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ ہمارے بھائی سید محمد قادری صاحب نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ 3:45 بجے تک ہمیں جے پور ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا، تو میں اسی مناسبت سے گفتگو کو اختصاری کے ساتھ لے کر چلوں گا، ایک باتیں، اس لیے کہ عقل والوں کو شعور ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ یاد رکھیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ یار جنہیں صدیق اکبر کہتے ہیں، پہلے تو یہ صبح سب سے پہلے آتے ہیں۔ ابو بکر حضور سے صبح سب سے اچھا، یہ پہلے آنے کی ان کی ایسی عادت ہے، اسلام میں بھی یہ پہلے آئے، چندہ دینے میں بھی یہ پہلے آئے، مار کھانے میں بھی یہ پہلے آئے، تقریر کرنے میں بھی یہ پہلے آئے۔ بتا دوں آپ کو اشارے میں، پھر کہتا ہوں، عنوان اتنا خوبصورت ہے اور رات اتنی خوبصورت ہے، یہ کہہ دوں آج عرس کی سب سے بڑے ولی کی عرس کی رات ہے، یعنی عرس کے اعتبار سے آج سب سے بڑی رات ہے، عرس کے اعتبار سے آج سب سے بڑی رات ہے۔ کوئی جانے نہ جانے، کوئی محسوس کرے نہ کرے، حقیقت یہ ہے۔ اللہ اکبر! کیا جانتے ہو عظمت رسالت پر جس نے سب سے پہلا بیان کیا ہے، اس خطیب کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ آج عظمت رسالت میں تقریر کرنا دوست و دشمن سب کو بہت بھاتا ہے اور سب کو پسند آتا ہے۔ کیوں؟ نبی کی عظمت بیان کرو تو کھانا بھی ملتا ہے، نذرانہ بھی ملتا ہے، پھول بھی ملتے ہیں، سفر بھی ملتا ہے، فلائٹوں کے ٹکٹ بھی ملتے ہیں۔ آج تو منافق بھی رسول کی عظمت بیان کر سکتا ہے، کیونکہ جب ملے گا تو سب بیان کریں گے، لیکن ابو بکر نے اس دن بیان کیا تھا کعبے کی دیوار پہ پیٹ لگا کر، مکے والوں یہ سچا اللہ کا رسول ہے اور تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ سلے میں کیا ملا؟ اتنا مارا جوتوں سے صدیق اکبر کے منہ کو کچل دیا اور سوچا کہ انتقال کر گئے تو ادمرہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے، مردہ سمجھ کے چھوڑ کر کے بھاگے۔ اللہ اکبر! مگر میں یہ باتیں بیان کر چکا ہوں، کہیں بار بار اس کا ذکر نہیں، میں اگلی طرف لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، خاندان کے لوگ ابو بکر صدیق کو اٹھا لے گئے، ہوش آئے گا تو دیکھیں گے، پوچھیں گے کرنا کیا ہے، انتقال ہو گیا تو کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بہت وقت گزرنے کے بعد ابو بکر کو ہوش آیا تو خاندان کے لوگوں نے پوچھا ابو بکر کیسے ہو؟ تو اپنی خیریت بتانے کی بجائے خاندان سے پوچھتے ہیں پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، اگر وہ سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اکبر، یہ منزل آسان نہیں۔ خاندان کے لوگ ناراض ہو گئے، ہمیں اس کی پڑی ہے، اس کو کسی اور کی پڑی ہے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، چھوڑ کر ناراض ہو کے چلے گئے۔ ماں ہوتی ہے، ماں سراہنے بیٹھی تھی، میرے بیٹے سب چلے گئے ہیں ناراض ہو کر کے، کچھ گھٹ دودھ پی لے، بہت وقت سے تو نے کھایا پیا نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ادب سے عرض کیا، ماں اللہ کی عزت کی قسم جس نے میرے آقا کو نبی بنا کر کے بھیجا، جب تک حضور کا دیدار نہیں کروں گا میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا، اگر مجھے کچھ کھلانا ہے تو میرے آقا کی بارگاہ میں لے کر کے چلو۔ جناب صدیق اکبر کی امی ام خیر کہتی ہے مجھے نہیں معلوم تیرا آقا کہاں ہے، تو کہا جاؤ ام جمیل سے پوچھو کہاں ہے۔ ام جمیل کے پاس حضرت ام خیر آئی تو آنے کے بعد کہا تمہارے آقا کہاں ہے۔ اس وقت ایمان چھپانے کا وقت تھا، ایمان چھپایا جا رہا تھا، ایمان چھپایا جا رہا تھا۔ دار ارقم میں حضور رہتے تھے، اللہ کے رسول اپنے گھر میں بھی نہیں رہتے
رہتے تھے, اپنا گھر چھوڑ کر کے حضرت ارقم کے گھر میں رہتے تھے. کاش کہ یہ امت صحابہ کی, اہل بیت کی, رسول اللہ کی محنتوں کو محسوس کرتی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے مکے میں وہ دن بھی دیکھا کہ مکے کے کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر اللہ کے رسول نے اپنا گھر چھوڑا, اور اپنا گھر چھوڑ کر کے دار ارقم میں حضرت ارقم کے گھر رہے. صحابہ حضور سے ملنے جاتے تھے تو چل کر نہیں جا سکتے تھے, گھٹنوں کے بل چلنا پڑتا تھا کہ کوئی پیچھے نہ لگ جائے, کوئی پیچھے لگے گا آ کے حضور کو اذیت دے گا. اللہ اکبر. یہ انداز تھا. تو ام جمیل سے جب ام خیر نے کہا تمہارے آقا کا ہے, تو کہا مجھے کون پتا کون آقا اور کیا کہا وہ محمد عربی کا, مجھے کیا خبر محمد عربی کی. تو چونکہ انہوں نے چھپایا اپنا مذہب, آقا اچھا میرے بیٹے ابو بکر بلاتے ہیں چلو. جب حضرت ابو بکر کے پاس آئی صدیق اکبر نے آقا کیسے ہیں, تو انہوں نے آنکھ سے کہا تمہاری امی سونے کا, ان کی فکر نہ کرو, بتاؤ آقا کیسے ہیں. تو کہا آقا اچھا خیریت سے. کہاں ہیں؟ کہا اتنا ستایا مکے والوں نے کہ حضور اپنا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں ہے, حضرت ارقم کے گھر میں ہے, مجھے لے چلو. جب دونوں کا سہارا لے کے ابو بکر پہنچے ہیں تو حضور نے پوچھا ابو بکر کیسے ہو, زخموں سے جسم چھلنی ہے, کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے. پوچھا ابو بکر کیسے ہو, اس کی آقا آپ سلامت ہیں نا, تو میرا سب کچھ سلامت ہے. آپ سلامت ہیں, میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول اللہ. اور حضور سے لپٹ گئے. تاریخ کے یہ منظر ابھی بھی تاریخ کے اوراق میں انمٹ نقوش کی شکل میں موجود ہے کہ جب سرکار ابو بکر صدیق جب سرکار سے لپٹے ہیں تو صدیق کو دیکھ کر حضور رو رہے تھے, حضور کو دیکھ کر ابو بکر رو رہے تھے, اور دونوں کو ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر روتا دیکھ کر صحابہ بھی رو رہے تھے. یہ منظر دیکھا. پتہ ہے اس وقت صدیق اکبر نے اس کی آقا ہاتھ اٹھا دیجئے نا, دعا کر دیجئے نا کہ میری ماں کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو جائے. اس وقت آقا نے ہاتھ اٹھائے, اللہ ابو بکر کی امی کو ایمان عطا فرما. حضور دعا کریں اور پھر وہ رک جائے. میرے امام میرے نبی کی دعا کی شان یہ بیان کرتے ہیں, عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد. یہ ابو بکر صدیق ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, پہلا خطاب حضور علیہ السلام کی شان میں جس نے کیا وہ ابو بکر صدیق ہے. اس پر صلہ ملا, مار پیٹ, کتنا مارے گئے, بہت مارے گئے صدیق اکبر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کے بعد سب سے پہلے مال حضور کے لیے کسی نے پیش کیا, ابو بکر صدیق ہے. آئیے, میں نے ابھی کہا نا جب مال سامنے ہو اور محبوب سامنے ہو تو پھر پتہ چلتا ہے. آپ برا مت ماننا, میں کوئی آپ کو طنز نہیں کر رہا ہوں, صرف اپنا درد دل پیش کر رہا ہوں. ہم لوگ جب مال کی بات آتی ہے اور حضور سامنے ہو تو ہم لوگ فیل ہوتے ہیں عشق کے. بہت عشق کی باتیں بہتوں کو کرتے دیکھیں, لیکن مجھے اپنی, ہو سکتا ہے شاید میں پہچان نہیں سکا, اپنی پوری عمر میں, اب تک کی عمر میں مجھے کوئی ایسا عاشق نہ ملا جس میں صدیق اور اویس کے عشق کی جھلک دیکھ سکوں. نہیں ملا. نمازی بہت ملے, حاجی بہت ملے, عاشق ابھی تک نہیں ملا. ہم تلاش میں ہیں عاشق کی کہ جس دن وہ مل جائے گا اس کے قدم پکڑ کے کہیں گے ہم پہ بھی توجہ ڈال دو, 2 قطرے ہمیں بھی دے دو. لیکن یاد رکھنا سب بننا آسان ہے, عالم بننا, خطیب بننا, پیر بننا, جو ہے وہ محدث بننا, مفسر بننا, تاریخ دان بننا, مگر عاشق بننا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ ہر چیز محنت کے ذریعے سے مل سکتی ہے, لیکن عشق اسی کو ملتا ہے جس کو محبوب چن لیتا ہے. محبوب جس کو منتخب کر لے عشق ملتا اسی کو ہے. اور جو عاشق بنتا ہے پھر فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں. امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, ہم روز فیل ہونے عشق کے امتحان میں. دیکھو مال سامنے, حضور سامنے. ابھی آپ سب غور کرنا, جب بیٹی کی شادی کرنے نکلتے ہیں تو ہم لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. میں کوئی چندے کا اعلان نہیں کرنے والا ہوں, میں بالکل نہیں کروں گا, نہ یہاں کوئی موقع ہے نہ کسی نے مجھے کہا ہے. لیکن میں بات کہہ رہا ہوں عشق کو پتہ کب چلتا ہے, جب مال سامنے آتا ہے.
بیٹے اور بیٹے کی شادی کرنے نکلتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیا ہے، بے دری خرچ کیا ہے. اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کبھی اپنے نبی کے نام پہ بھی لاکھوں خرچ کیا؟ جو بیٹا بہو آنے کے بعد تم سے غداری کر سکتا ہے، اس بیٹے کے لیے تو آپ نے لاکھوں روپے محنت کے خرچ کیے. جو بیٹی سسرال جانے کے بعد آپ کو بھول سکتی ہے، اس بیٹی کے نام پہ تو آپ نے لاکھوں خرچ کیے. کیا کبھی اپنے نبی کے نام پہ بھی اتنے کھلے کھلے دل سے خرچ کیے؟ وہ نبی جو قبر میں جب سب دھوکہ دے کر چلے جائیں گے تو وہ تھپکیاں دینے کے لیے تشریف لائیں گے. بے وفاؤں کے لیے تمہارا دل اتنا بڑا ہے، وہ جانے وفا کے لیے دل میں کیا گنجائش ہے؟ لوگ کیا عشق کی باتیں کرتے ہیں. عشق کی بات کرنا آسان ہے، عشق کرنا سب کے مقدر میں نہیں ہے. بتاؤ کتنا خرچ کیا نبی کے نام پہ. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ مسجد میں جمعہ کے دن چندہ بھی دیتے ہیں لوگ، تو جو نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ مسجد میں ڈال کر کے جاتے ہیں. یہ حال ہے عشاق کہلانے والوں کا. ٹٹول ٹٹول کر دیکھتے ہیں. بیٹا بیٹی کو دیں گے تو بن دیکھے دیں گے، اللہ رسول کے نام پہ دیں گے تو ٹٹول ٹٹول کر دیں گے. یہ حال ہے. میں سب ایسے نہیں ہیں، کچھ اللہ کے لال ایسے بھی ہیں جو کروڑوں روپے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی کچھ شائبہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی بات تو ہوتی ہے، کہیں سخی کہلانے کی نیت سے تو نہیں کرتے الا ماشاء. یہ بھی تو ہے نا. لیکن صدیق کیسا عاشق ہے، جس دن اسلام قبول کیا. نوجوانوں میں، بڑی عمر والوں میں سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. تفصیل یہ ہے، بچوں میں سب سے پہلے مولائے کائنات، عورتوں میں سب سے پہلے اماں خدیجہ، غلاموں میں سب سے پہلے جناب زید، اور بڑی عمر والوں میں صدیق اکبر نے سب سے پہلے. 4 لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن صدیق اکبر آج عنوان ہے. توجہ کرنا، دھیان دینا. ابو بکر صدیق نے جس دن اسلام قبول کیا، اسی دن دولت رسول اللہ کی، اسی دن پہلے دن. اصل بات یہ ہے کہ صدیق اکبر کے حضور کی عمر میں صرف 2.5 یا 3 سال کا فرق تھا، اور بچپنے سے دوستی تھی. صدیق اکبر حضور کے بچپنے کے دوست تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام جب سیدہ خدیجہ کے گھر نکاح کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تب بھی صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے. حضور کے چچاؤں کے ساتھ دوست کی حیثیت سے صدیق اکبر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچپنے کے دوست ہیں، اور اللہ کے رسول کو بہت دیکھا تھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا. بھئی دوستوں سے چھپا کیا رہتا ہے؟ دوست جو سب سے چھپا رہتا ہے وہ دوستوں سے چھپا نہیں رہتا. اسی لیے آپ دیکھیں، جب کوئی کلاس میٹ کسی کو ملتا ہے تو پھر آپ کتنے ہی بڑے ہو جائیں تو پھر وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اسکول میں وہ کرتے تھے یاد ہے، فلاں کام کرتے تھے یاد ہے، بچپنے کی یادیں دلاتا ہے. اللہ اکبر. مگر قربان جائیں، میرے آقا کا کردار کس قدر اجلا تھا، کس قدر ستھرا تھا، کہ صدیق نے بچپن سے لے کر اللہ کے رسول کو 40 سال کی عمر تک دیکھا. اور اتفاق کی بات، جس دن اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا، اس دن ابو بکر مکے میں نہیں تھے، مکے میں موجود نہیں تھے. اس وقت آپ مال تجارت لے کر کے یمن گئے ہوئے تھے. اور یمن میں کیا ہوا، وہاں پر ایک راہب ملا، ایک پادری ملا. پادری کہتے ہیں عیسائیوں کے مذہبی پیشوا کو وہ پادری راہب ملا. اس نے کہا کیا تم مکے کا رہنے والا نہیں؟ کیا تم مکے کا رہنے والا نہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، میں مکے شریف کا رہنے والا ہوں. تو کہا تیرا قبیلہ؟ کہا میں بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہوں. کہا کیا تو اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر مجھے دکھا سکتا ہے اپنا پیٹ؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، صدیق اکبر نے کہا یہ باتوں میں پیٹ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ جو یہ روایت ہے میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. صدیق اکبر نے کہا یہ باتوں میں پیٹ کا ذکر، پیٹ کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ حالانکہ کوئی مرد اگر مرد کا پیٹ دیکھے تو کوئی بہت زیادہ عیب کی بات تو نہیں ہے. مرد کا پیٹ اگر دیکھ لے کوئی حرام اور ناجائز تو نہیں ہے، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. صدیق وہ ہیں جو شراب کے حرام ہونے سے پہلے، جس نے کبھی شراب نہیں پی، اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے جس نے کبھی بت پرستی اور شرک نہیں کیا،
جو کبھی لوگ اس وقت جانوروں سے بھی زنا کرتے تھے، ابو بکر صدیق کا دامن اس وقت بھی زنا سے، شرک سے، شراب سے، جھوٹ سے پاک تھا۔ خدا نے ان کو چن لیا تھا۔ عاشق کی فکر دیکھو، عاشق کی شان دیکھو۔ جب اس شخص نے کہا تیرا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں، صدیق اکبر نے کہا یا پیٹ کا ذکر کیا آ گیا، میں تمہیں پیٹ کیوں دکھاؤں؟ آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں، وہ بھی ایک عاشق تھا جو کلمہ پڑھنے سے پہلے کسی مرد کو اپنا پیٹ دکھانے میں بھی حیا کر رہا تھا۔ ہم بھی عاشق ہے، پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر کے اپنی مانڈیوں کو ننگا کیے ہوئے ہیں، اپنے گھٹنوں کو ننگا کیے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایسے کپڑے جس سے انسان کے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہوں، انسان کی بے ستری ہو اور اس میں لوگوں کو کوئی حیا نہیں، گھٹنے کے اوپر کے برمونڈے پہن کر کے گھوم رہے، کوئی حیا نہیں، ٹوال لپیٹ کر، کپڑا لپیٹ کر گھٹنے دکھا رہے، کوئی حیا نہیں۔ ذرا سوچے تو، گھر کی عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کر رہی، کوئی حیا نہیں۔ اللہ اکبر، کیا دن آ گئے، عاشق کیسے تھے، کیا ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو صدیق اکبر نے کہا اس میں پیٹ کا ذکر کیا گیا؟ تب اس نے کہا میں تیرا پیٹ اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں آخری نبی کا ذکر ہے، خاتم النبیین کا ذکر ہے، اس کا نام محمد ہوگا، وہ مکے میں پیدا ہوگا، وہ یثرب کی طرف جسے مدینہ کہا جائے گا ہجرت کرے گا، اور اس پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہے وہ اس کا جانشین اور وزیر ہوگا۔ جب میں نے تجھے دیکھا نا تو وہ میری جو کتابوں کے اندر ذکر ہے، تیرا حلیہ اسی کے مطابق ہے، تیرا قبیلہ بھی اسی کے مطابق ہے، اور تیرا مسکن بھی اسی کے مطابق ہے۔ مسکن دیکھ چکا، قبیلہ دیکھ چکا، حلیہ دیکھ چکا، لیکن میری کتاب میں تیری ایک نشانی اور بھی ہے، ذرا توجہ کر لیں، ایک نشانی تیری اور بھی ہے۔ ہماری آسمانی کتاب میں لکھا ہے اس کا قبیلہ یہ، اس کی شکل یہ، اس کی پیدائش یہ، تینوں میں چیک کر چکا، بالکل تو وہی ہے، لیکن ایک نشانی اور ہے کہ جو نبی پہ سب سے پہلے ایمان لائے گا، کلمہ پڑھے گا، نبی کا آخری نبی کا جانشین اور خلیفہ ہوگا، تو اس کے پیٹ پر الٹی طرف بائیں طرف ایک تل ہوگا، تل۔ تو اب تک تو صدیق نے بھی اپنا تل نہیں دیکھا تھا۔ ارے کسے خبر کہ میرے جسم میں کتنے تل ہیں؟ آدمی تل تھوڑی گنتا ہے، ہاتھ اور پیر میں ہو تو نظر آتا ہے، چہرے میں ہو تو نظر آتا ہے، بدن میں تو آدمی کو خود پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ وہ راہب کہہ رہا ہے سب وہی نشانی ہے جو تیرے اندر ہے، لیکن ذرا دل دیکھنا چاہتا ہوں، کپڑا ہٹا چیک کروں۔ لوگ ابو بکر کو سمجھتے کیا ہے؟ آسمانی کتابوں نے ابو بکر کے پیٹ کا دل بھی بیان کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صدیق اکبر۔ جس کے شکم کا دل آسمانی کتابیں بیان کرے اس سے ابو بکر صدیق ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اور جب کپڑا ہٹایا تو الٹی طرف تل نظر آیا، تل دیکھ کر اس نے کہا تو ہی پہلا ایمان لانے والا ہے، تو ہی جانشین بننے والا ہے، تو ہی وزیر بننے والا ہے، لیکن جائے گا نا تیری ملاقات ہوگی آخری نبی سے، میں اس کی شان میں کچھ نعت لکھ کر دیتا ہوں، پڑھ کے سنا دے۔ اس سے پتا چلا نعت بدعتیوں کا طریقہ نہیں ہے، نعت روز اول ہی سے عاشقوں کا اپنا مزاج ہے۔ ہاں، جب عشق دل میں انگڑائیاں لیتا ہے تب نعت آتی ہے، جب آنسو عشق کے ترجمان بن کر مزگاں پہ سجتے ہیں تب قلم کرتاس پر اپنا کام کرتا ہے تو اسے نعت کہا جاتا ہے۔ آج کل لوگ نعتوں سے پتہ نہیں کیوں چڑھنے لگے ہیں، لوگوں کو نعتوں سے پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، اور کچھ روشن خیال اپنے بھی لبرل بننے کے چکر میں ان کو بھی نعتوں سے تکلیف ہے کہ یہ نعت ایسی کیسی پڑی، وہ ایسا کیسا کیا، یہ کیوں کیا۔ وہ نادان، عشق کے اظہار کے انداز جدا ہوتے ہیں، اظہار عشق کے طریقے جدا ہوتے ہیں۔ اگر حدود شرع میں ہے تو نہ تجھے اختیار ہے کسی کی نیت پہ شک کرنے کا، نہ مجھے اختیار ہے۔ خدا جانے کس کی کون سی ادا قبول ہو جائے۔
ہے نا. ایک مرتبہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی نے ایک بندے کو لڑکھڑاتے دیکھا تو کہا لعنت ہو اس پر، یہ تو شراب پی رہا ہے. غیب سے ندا آئی، جنید اس نے شراب نہیں پی، میرا عشق اتنا غالب آیا کہ عشق میں لڑکھڑا گیا. ہر ایک کو شک کی نیت سے نہ دیکھا کرو، جو غلط کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں، لیکن ہر ایک کو شک کی نیت سے دیکھنا بھی اہل سنت کا مزاج نہیں. نعت نعت ہے، نعت مسلک کی پہچان ہے، نعت عاشقوں کی علامت ہے. ہاں جب حسان نعت پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی زمین پہ جلوگر ہوتے تھے، حسان کو منبر پہ بٹھاتے تھے. جب بوسری نعت پڑھتے ہیں تو حضور اپنی چادر اتار کر دیتے ہیں. میر علی شاہ جب نعت پڑھتے ہیں تو وادی حمرا میں حضور اپنا دیدار عطا کرتے ہیں. نابغہ جادی جب نعت پڑھتے ہیں تو دعا حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر. سعدی نعت پڑھتے ہیں تو دربار رسالت میں نوازے جاتے ہیں. خسرو نعت پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر لامکاں کی سیر عالم رویا میں کرائے جاتے ہیں. بلاخی خسرو کو کہنا پڑتا ہے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے سرابہ آفت دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو. یہ شرف نعت خاں کو نصیب ہوا کیا خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو. محمد شمع محفل بود شب جائے کہ محمد شمع محفل. ہاں جو لوگ عشق رسول کے نام پہ نام رسول کو بیچتے ہیں، میں ایسے نعت خاں کو نعت خاں سمجھتا ہی نہیں، لیکن ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھنا یہ بھی اہل سنت کا مزاج نہیں. دلوں کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے، ہمیں تو حسن ظن رکھنا چاہیے. اس لیے میری گزارش، میں نے بہت دکھ ہوا، میں نے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے نعت خانوں کو نقلی نوٹیں دی. انہوں نے تکلیف سے کہا کہ آپ ہمیں نقلی نوٹیں دے کر ہمارا مذاق اڑا. جس کو دے رہے تھے اس کو نہ دیکھا ہوتا، جس کے نام پہ دے رہے تھے اسے تو دیکھ لیا. نعت خانوں کا مذاق نہ بناؤ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کسی کا مذاق نہ بناؤ. پتہ نہیں آپ جس کا مذاق بنا رہے اللہ کے نزدیک وہ آپ سے بہتر ہو. دل کی کیفیت تو خدا جانتا ہے. بارہ نعت پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، نعت کے ماحول میں ڈوبے رہو، اس لیے کہ جو نعت سے جتنا قریب ہوگا وہ گانے اور میوزک سے اتنا دور ہوگا انشاءاللہ. نعت کی اپنی برکتیں. ارے اعلیٰ حضرت کو بھی جب عالم بیداری میں دیدار ہوا ایک نعت لکھنے کے بعد ہی تو ہوا. وہ صبح لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. رکھیے جیسے خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں. جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں ادو گردے گار پھرتے ہیں. لاکھوں قدسی کار خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. اس کے بعد دیدار رسول نصیب ہوا. علامہ جامی کو دیدار نصیب ہوا. اس نعت کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر، اور بڑے مزے میں کہتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا زہجرہ یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ چو سوے من گزر آری من مسکیز ناداری فدائیں نقش نالینت کنم جا یا رسول. کیا جذبات ہے. کہتے حضور آپ میرے گھر کبھی آئیے نا. ہائے ہائے ہائے. لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے اور جامی کہہ رہے میرے گھر آئیے نا. اس لیے کہ جن کے عقیدے مٹی میں ملے ہیں انہیں نبی مٹی میں ملے نظر آتے. ارے جو نبی کا عاشق ہو جائے وہ مٹی میں نہیں ملتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. عاشق سرکار نظمی کہتے ہیں عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میلا. اللہ اکبر. جامی کہتے ہیں حضور کبھی میرے گھر آئیے نا. میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ آپ میرے گھر آئیں گے میں کیا کروں گا. کر کیا سکتا ہوں؟ آپ بادشاہوں کے بادشاہ، آپ آقاؤں کے آقا، میں آپ کو دے کیا سکتا ہوں؟ بھئی آنے والے کو کوئی تحفہ تو دیا جاتا ہے نا. آقا میں آپ کو دے کیا سکتا ہوں؟ کہتے چوس ہوئے من گزر آ رہی. آپ آئیں گے نا میری طرف میرے گھر، میں کیا کروں گا؟ من مسکیز ناداری. میں تو مسکین بھی ہوں اور نادار بھی. جس سے سب لیتا ہوں اس کو دے کیا سکتا ہوں، لیکن دوں گا. ہائے ہائے. توجہ ہے میرتا والو، گرد نواز سے آنے والو، توجہ ہے. عشق کا معیار دیکھیں. میں غریب بھی ہوں، نادار بھی ہوں. آپ آئیں گے تو میں سلطان خوبا کو کیا دوں گا؟
بادشاہوں کے بادشاہ کو کیا دوں گا، آقاؤں کے آقا کو کیا دوں گا، کیا دے سکتا ہوں؟ کہا میں تو مسکین بھی اور نادار بھی ہوں، لیکن دوں گا ضرور کیا، جب آپ میرے آنگن میں قدم رکھیں گے اور آپ کی نالین کا قدم میرے آنگن میں رکھا جائے گا تو اس کا نشان تو پڑے گا نا، تو آپ کی نالین کے نشان پر اپنی جان قربان کر کے آپ کو ہدیہ کر دیں۔ چوسوے من گزر آری مرے مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، ز جام حب تو مستم وزنجیریں تو دل بستم، نمی گویم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ، چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ دارا، مکن بحروں میں جامی را درا یا رسول اللہ۔ یہ نعت کے بعد حضور کا دیدار نصیب، عالم بیداری میں نصیب، نعتیں ہیں۔ لیکن پھر کہتا ہوں لوگوں کو بھی چاہیے کہ نعت کو نعت کی حیثیت سے پڑھیں، نعت کو بازار نہ بنائیں، نعت کو بزنس نہ بنائیں، اور آپ بھی نعت اور نعت خانوں کا احترام سیکھیں۔ 12 اشعار لکھے اس راہب نے، کتنے اشعار؟ 12۔ توجہ، نعت لکھی اور 12 اشعار، 13 بھی لکھ سکتا تھا، 11 بھی لکھ سکتا تھا۔ اس کا مطلب روز اول سے عاشقوں کے مزاج میں 12ویں بسی ہوئی تھی۔ یہ کتاب میں تو نہیں ہے لیکن عشق کی کتاب سے ضرور نظر آتا ہے۔ اشعار کتنے لکھے؟ 12۔ اور کہا جا جا، ہو سکتا ہے تیرا مقدر یاوری کرے۔ ابو بکر مکہ شریف آئے، جوان تھے، دوستوں میں بیٹھے تو مکے کا وہ آ گیا شیطان، جسے دنیا ابو جہل کہتی، سب دوست بیٹھے تھے۔ ابو بکر یمن سے کب آئے؟ تجارت لے کے آئے، ابھی آئے۔ کچھ سنا کیا؟ دیکھو ابو طالب کے یتیم نے کیا اعلان کر دیا، محمد عربی نے کیا اعلان کر دیا، ہنگامہ ہے پورے مکے میں، لڑائی جھگڑے مچے ہوئے۔ کہا ہوا کیا؟ بولے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہوں۔ فوراً صدیق، کوئی اس کو جواب نہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ بچپنے سے دیکھا تھا جس نے اپنے نجی معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا تھا۔ فوراً اٹھ کے حضور کے پاس گئے، کہا آپ نے ایسی بات کی؟ ہاں بالکل کی۔ تو پھر میرے لیے کیا حکم؟ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ کہا نبی تو کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے نا، تو کوئی معجزہ دکھا دیں، دوستی تھی نا تو بے تکلفی بھی تھی نا، کوئی معجزہ دکھا دے۔ مسکرا کے کہا کیا وہ یمن کے بوڑھا معجزے کے طور پہ تجھے کافی نہیں ہے؟ وہ یمن کا بوڑھا کافی نہیں ہے؟ حضور یمن میں تو بہت سے بوڑھوں سے ملاقات ہوئی، کس بوڑھے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا جس نے تیرے پیٹ کا تل دیکھا تھا اس بوڑھے کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے 12 اشعار لکھ کے دیے تھے، ذرا وہ سنا جس نے میری نعت لکھ کر کے دی تھی۔ صدیق نے کہا جو مکے میں بیٹھ کے یمن کی میری دل کی داستان بھی جانتا ہو وہ لوگوں کے دل کی داستان سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے؟ اور ابو بکر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس دن مسلمان ہوئے، بلکہ مسلمان ہونا تو یہ میں بس یوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو صدیق تو کبھی کافر تھے بھی، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا، اظہار ایمان ہو رہا ہے۔ اور اسی وقت جتنا مال یمن سے آئے تھے نا، مال تجارت موجود تھا، پورا مال تجارت۔ اور اس دن ابو بکر صدیق کے پاس 40,000 درہم موجود تھے۔ جس دن مسلمان ہوئے 40,000 درہم موجود تھے، اور مال تجارت، درہم کس کو کہتے ہیں؟ چاندی کے سکے کو۔ 40,000 چاندی کے سکے اور پورا مال تجارت قدموں میں رکھ کے کہا یہ سب آپ کا ہے، اسلام کی راہ میں جہاں چاہے اس کو خرچ کرو۔ صدیق بھائیو، ہم صحابہ پر باتیں کرتے ہیں، ہماری اوقات ہے؟ یہ مال اس طرح پیش ہے، اور پوری زندگی مال پیش کرتے رہے۔ حضرت بلال کو آزاد کیا، عامر ابن فہیرہ کو آزاد کیا، کئی کنیزوں کو آزاد کیا، اللہ کی راہ میں آزاد کرتے رہے۔ مسجد نبوی کی زمین بھی خرید کے انہوں نے وقف کی ہے۔ صدیق اکبر، جب میں مسجد نبوی کی زمین کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے ابو بکر صدیق آپ کے نام عمل میں کتنا ثواب ہوگا، کتنا ثواب ہوگا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا ہوگا؟ چلے میں سبق سنانے کے لیے اپنے علماء کو آپ کے سامنے ایک مطالعہ پیش کرتا ہوں، کتنا ثواب ہو سکتا ہے صدیق اکبر کو۔ دیکھیے آپ کی میرتا میں، میرتا سٹی میں
کسی سیٹ صاحب نے صرف سمجھانے کے لیے کسی سیٹ صاحب نے ایک زمین خریدی، بولے حضرت یہ مسجد کے لیے وقف، ٹھیک ہے۔ اب اس مسجد میں وہ سیٹ صاحب نماز پڑھتے ہیں، لیکن سیٹ صاحب کیا مولانا سید محمد قادری صاحب کی طرح اللہ والی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ آل رسول عالم، وہ بیچارہ دنیا دار، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے اندازہ ہو جائے گا۔ تو اب سید محمد قادری کی طرح سیٹ صاحب میرے تک کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ان کا معیار وہ نہیں ہے، لیکن اگر سید صاحب کا سجدہ وہ اپنے نام اعمال میں لکھوانا چاہیں تو طریقہ کیا ہے؟ اپنی وقف کی ہوئی مسجد میں، وقف کی ہوئی مسجد میں، اپنی وقف کی ہوئی مسجد میں سید صاحب نے نماز پڑھی تو سید صاحب کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس کا ثواب کس کے اعمال میں لکھا جائے گا؟ جس نے زمین وقف کی تھی۔ راجستھان والوں کی رعایت کرتے ہوئے جس نے وقف کی تھی، وقف کی تھی، ٹھیک۔ حالانکہ اگر یہ دور کے علماء سنیں گے تو بولیں گا کہ یہ کیا کہہ دیا، لیکن علاقے والوں کی مناسبت سے میں کہہ دیتا ہوں، کیونکہ مجھے کسی سے نہ علم کی سند لینا ہے، نہ عشق کی سند لینا ہے، نہ کسی اور چیز کی سند لینا ہے، اس لیے کہ یہ ساری سندیں بارگاہ رسالت سے ملنی ہے اور مل جائے گی انشاءاللہ، ہے نا۔ تو بہرحال علاقے کے حساب سے میں بات کرتا ہوں، وقف کی بجائے چلے وقف ہی کہہ دیتا ہوں، آپ کے یہاں علم کی بجائے علم ہی کہہ دیتا ہوں، رعایت کرتا ہوں، لیکن کہہ دیتے ہیں کیا سید صاحب کی طرح سجدہ سیٹ صاحب نہیں کر سکتا، لیکن مسجد کی جگہ وقف کرنے کی برکت سے سید کے سجدے کا ثواب کس کے نام آیا؟ کیوں؟ اس کی زمین پہ، وقف کی بھی زمین پہ نماز پڑھی سید صاحب حضور سیدی شیخ الاسلام مدنی میاں نے پڑھ لی۔ اب اور بڑی بات ہے نا، اور بڑی بات حضور تاج الشریعہ نے پڑھ لی، اور بڑی بات محدث اعظم اور مفتی اعظم نے پڑھ لی۔ تو اب مفتی اعظم اور محدث اعظم کی اتنا تو یہ سجدہ نہیں کر سکتا، نہ ویسا ثواب پا سکتا ہے، لیکن ان کے سجدوں کا ثواب کمی نہیں ہوگی اس میں، مگر ملے گا کس کو؟ سے کیوں؟ ان کی وقف کی بھی مسجدیں، اسی لیے تو لوگ مسجدیں بناتے ہیں۔ لوگ کیوں زمینیں وقف کرتے؟ اسی لیے کہ قیامت تک جتنے پڑھیں گے سب کے سجدوں کا ثواب کہاں آئے گا؟ اور سجدے کرنے والوں کو کمی نہیں ہوگی، لیکن آئے گا کہاں؟ جس نے اللہ کے لیے وقف کی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم عشاء پڑھ کر آئے ہیں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایک بندہ عشاء ایک ہی بار پڑھ سکتا ہے، فجر ایک ہی بار پڑھ سکتا ہے، ظہر ایک ہی بار پڑھ سکتا ہے، جمعہ بھی ایک بار پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر میں 500 جمعہ کا ثواب لینا چاہوں، 500 لوگوں کی مسجد بنا دوں، 500 لوگ جمعہ پڑھیں گے، جب تک پڑھیں گے سب کے جمعہ کا ثواب مجھے ملے گا۔ اس میں ولی بھی آئیں گے، کتب بھی آئیں گے، ابدال بھی آئیں گے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ میں سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں۔ اگر کوئی اور خوش نصیب ہو اس کی وقف کی ہوئی مسجد میں غوث پاک غریب نواز آ کے نماز پڑھ لیں، غوث پاک کی طرح وہ سجدہ تو کر نہیں سکتا، لیکن چونکہ زمین وقف کی ہے، صلہ کیا ملا؟ غوث پاک کے سجدوں کا ثواب اس سیٹ صاحب کے نام اعمال میں جس نے زمین وقفی ہے۔ او سیٹھو، تمہاری مسجد میں پیر آئیں، فقیر آئیں، سید آئیں، محدث آئیں، مفتی آئیں، لیکن صدیق اکبر نے مسجد نبوی کے لیے زمین وقف کی ہے، جہاں 10 سال تک نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ نے مسلسل سجدے کیے ہیں، مسلسل سجدے کیے ہیں، مسلسل سجدے کیے ہیں۔ اب نبی کا ایک سجدہ اندازہ کرو، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، جب دونوں جہان حسین کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب نواسے کے سجدے کا یہ عالم ہے تو نانا کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ سجدے ابو بکر کی وقف کی ہوئی زمین پہ ہو رہے ہیں، تو پتہ چلا خاتم النبیین کے سجدوں کی برکتیں ابو بکر کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان صدیق اکبر۔ اندازہ ہے؟ یہ صدیق اکبر ہے۔ اسی لیے حضور محدث اعظم کے چوشوی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ یہاں تو
200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے. یہاں تو تاش کے پتے پیسوں کی محبت میں کھیلے جاتے ہیں. یہاں تو جوؤں کے اڈے پیسے کی محبت میں چلائے جاتے ہیں. یہاں تو شراب بھنگ اور چرس مسلمان بیچتا ہے پیسوں کی محبت میں. دعویٰ عشق رسول کا اور پیسے کے لیے اتنے لوبی, پیسوں کے لیے اس قدر لالچ کہ زہر بیچ رہے ہو, موت بیچ رہے ہو, لوگوں کی جانوں سے کھلواڑ کر رہے ہو. یاد رکھنا, عاشق تو وہ ہوتا ہے جو محبوب کے لیے پیسے بھی قربان, یہ دولت قربان کی. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. آئیے, پیسوں کے بعد کون سی چیز آتی ہے؟ اولاد. بس ایک ایک بات کر کے بات پوری کرتے ہیں. اولاد. پیسوں سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اولاد. کیسے پتا چلا؟ بچہ بیمار پڑا, ڈاکٹر کے پاس پہنچ, ڈاکٹر میری پوری دولت داؤ پہ لگا دوں گا, میرا بچہ بچا لے. ایسے ہی ہے نا. اولاد. صدیق, اولاد اور محبوب, اولاد کو قربان. کیسے؟ بدر کی جنگ ہے, سامنے سگا بیٹا ہے, ادھر ابو بکر صدیق. لوگ صحابہ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں, انہیں یہ تاریخ نہیں پتا. کیسے ہلکی ہلکی باتیں کرتے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں, انہیں یہ سب قربانیاں نہیں پتا. آپ نے نہیں کہنا, ہمارا مسلک پورا کے پورا ادب ہے. کیا قربانیاں ہیں بھائیو؟ آج اللہ کی محبت میں, رسول اللہ کی محبت میں لوگ نیند قربان نہیں کرتے. فجر کی 10 منٹ کی, 10 منٹ کی نیند. 98% مسلمان نمازوں میں سوتے ہیں فجر میں, 5% 4 وقت کی پڑھتے, 3% اس میں سے بھی غائب ہو جاتے ہیں فجر. یہ عاشقوں کا حال ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا, دیکھو میری کوئی حیثیت, حضور نے کیا فرمایا سن. عاشق بنتے ہو نا, بہت بڑے عاشق, مجھ سے بڑے ہو آپ عاشق, میری کوئی اوقات نہیں, لیکن ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں, برا مت ماننا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, شیخ ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں لکھا, جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے, آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ عشق میں جھوٹا ہے. جھوٹا جھوٹا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. عاشق پوری رات سو ہی نہیں سکتا. توجہ, عاشق پوری رات سو نہیں سکتا. میرے بھائی, مچھر کاٹے تو نیند نہیں آتی, عشق کاٹ رہا ہے تو کیسے نیند آ رہی ہے؟ عاشق تو راتوں کو روتا ہے, عاشق تو رات کے اول حصے میں یا آخر حصے میں عبادت کرتا ہے. اور آقا کیا فرمانے, جو مجھ محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق کا دعویٰ کرے پوری رات سوتا رہے, وہ جھوٹا ہے. جھوٹا. فجر کی نماز رات کو نہیں ہوتی, صبح ہوتی ہے. جو رات بھر سوئے وہ جھوٹا ہے, جو صبح کو بھی نہ اٹھے نماز میں, وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ جو کہنا اپنے آپ کو کہہ لو, اس پر شک, اس پر شک, اس کو یہ, اس کو برا, سب کو کہہ رہے ہو. حضور کے عاشق بنے, سب بن گئے, آقا کے عاشق بنے. آقا کہہ رہے وہ جھوٹا ہے. جھوٹا جو عشق کا دعویٰ کرتا ہے. عاشق تو راتوں کو جگتا ہے. سرکار غریب نواز زندگی کے آخری کے 70 سال تک, پوری عمر 97 سال ہے, ابتدا کے 27 سال میں کبھی کبھی گھنٹے, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے سو لیتے تھے. آخری کے 70 سال نہ دن کو سوئے ہیں نہ رات کو سوئے ہیں, جگتے ہی رہتے تھے. ان کو کبھی بستر پہ لیٹا ہوا نہیں دیکھا گیا. عاشق یہ ہوتے ہیں, ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے, لیکن کم سے کم کچھ رات تو عبادت کرو. اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے, میرے عاشقوں کی نشانی یہ ہے. اب اللہ فرما رہا ہے, عشق الہی کی نشانی کیا کہتا ہے, میرے عاشقوں کی نشانی یہ ہے, جب سب سو جاتے ہیں تو وہ تہجد میں میرے لیے بیدار ہوتے ہیں. جب لوگ غافل ہوتے ہیں تو وہ تلاوت کرتے ہیں, آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے ہیں. بھائیوں ہم بہت دور ہیں. اصل میں اپنا حال کیا ہے بتائیں, ہم حلوے والے عاشق ہیں, بریانی والے عاشق ہیں, ہاں صرف نعرے والے عاشق ہیں, مگر ہنسنے کی بات نہیں, مرنے کے بعد پچھتاؤ گے کہ ہم صرف چیٹنگ کر رہے تھے, چیٹنگ بازیاں کر رہے تھے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں, لیکن اس وقت تو پچھتانا کام نہیں آئے گا. عاشق بھی اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھوڑتا ہے, عاشق بھی محبوب کا دل دکھاتا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں, جو گناہ کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول کو قبر انور میں رنجیدہ کرتے ہیں, دکھ دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. سوچو, چھوٹا گناہ کرو تو حضور کا دل دکھتا ہے, جب زنا کوئی کرتا ہوگا حضور کا امتی کہلا کر, رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتا ہوگا, جو سود کے دھندے کرتا ہوگا,
اپنی بیٹیوں کے گلے میں مفلر کی طرح دوپٹے لٹکا کر پارکوں میں لے کے پھرتا ہوگا. جب کسی کی بیٹی ولیمے میں میک اپ کر کے اجنبی مردوں کے سامنے بے پردہ جاتی ہوگی, رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, آقا کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. آؤ عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اللہ. صدیق اکبر ایک طرف سگا بیٹا ہے, مکے والوں کے ساتھ ہے, حضور کے ساتھ صدیق اکبر. جنگ ہو گئی, جنگ جیت گئے, بیٹا مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد بیٹا کہتا ہے ابو کیا وہ دن تھا نا بدر کا, کیا دن تھا ابو؟ کون سا دن؟ بدر کا. کیا دن تھا؟ ایک طرف میں تھا مکے والوں کے ساتھ, ایک طرف آپ تھے آقا کے ساتھ. ابو میں مسلمان نہیں ہوا, آپ میری تلوار کی زد میں بار بار آتے, میں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا. لیکن مسلمان ہونے کے بعد بیٹے نے کہا پھر بھی عشق نے انگڑائی لی, تیور بدل گئے. واللہ یہ تیرے کفر کی کمزوری تھی جو تو باپ سمجھ کے چھوڑتا. اللہ کی عزت کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا, بیٹا سمجھ کے نہیں نبی کا دشمن سمجھ کر تیرے ٹکڑے کر دے. یہ صدیق اکبر ہے, یہ عشق ہے میرے آقا علیہ السلام کی. پھر تیسری بات آتی ہے جان کی. یہاں تو سب پھر رہے ہیں, جو مال اور اولاد میں ہی کامیاب نہ ہو وہ جان میں کیا کامیاب. یہ ابو بکر ہیں. ہائے ہائے. آقا فرماتے ہیں ابو بکر کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکی پہ فضیلت رکھتی ہے. ایک رات کی نیکی کیا تھی؟ ہجرت کی شب آقا چلے, بس بات اسپینڈ ہوتی ہے. عشق کیا سرکار لے کے جا رہے ہیں کس کو؟ ساتھ میں صدیق اکبر کو. اور آپ جانتے ہیں جب صدیق اکبر حضور کے ساتھ چلتے تھے تو پیچھے پیچھے چلتے تھے, لیکن ہجرت کی رات آگے چل رہے, پھر تھوڑی دیر بعد پیچھے, پھر آگے, پھر پیچھے, پھر اب آقا نے پوچھ لی, جانتے ہیں لیکن اظہار بھی تو کرنا ہے, پوچھ لی ابو بکر یہ آگے پیچھے کیوں کرتے ہو؟ اس کرتے آقا جب یاد آتی ہے, خیال آتا ہے دشمن آگے سے آ کر آپ پہ حملہ کرے گا, تیر برسائے گا, تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں تاکہ آپ کا آنے والا تیر میں اپنے سینے پہ لے لوں. پھر فوراً خیال آتا ہے پیچھے سے تو نہیں تیر آ رہا ہوگا, پھر میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ آپ کی پشت پر آنے والا تیر میں اپنی پشت پر لے لوں. اسی طرح کرتے کرتے صدیق اکبر غار ثور پہ پہنچے. سرکار نے فرمایا ابو بکر ہمیں حکم ہے ہم یہاں قیام کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں چھپیں گے. دیکھو سب کو اپنی اپنی بات رکھنے کا حق ہے, ہم عشق کے بندے ہیں, جمہوری ملک ہے, بات تو سب رکھ سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں چھپیں گے, میں نے کہا کچھ نہیں, کوئی چھپنا چھپانا نہیں. جب 40 کھڑے ہوئے ہیں تلواریں لے کر, حضور نکل گئے, نظر آئے نہیں, تو چھپنے کا کیا مطلب؟ جو دشمن کے نرگے سے نکلے اور دشمن نہ دیکھ سکے یہ تو ان کی شان ہے. اگر دکھانے پر آئیں تو پتھروں کو بھی اپنا آپ دکھا دیتے ہیں, اور چھپانے پر آئیں تو تلوار لے کے کھڑے رہنے والوں کو بھی نہیں دکھاتے. ایسے ہی ہے نا. ایک بات عرض کریں, اگر دکھانے پر آئیں ذروں کو دکھا دیں, نہ دکھانے پر آئیں فرشتوں سے بھی اپنا آپ چھپا لیں. ان کی اپنی بات ہے, ان کی اپنی شان ہے, وہ مالک و مختار نبی ہے. اور جس کو دکھایا اس کو اپنا بنا لیا. ابو جہل نے کبھی دیکھا ہی نہیں, کبھی دیکھا ہی نہیں. آپ نے کہا دیکھا تو بار بار, میں نے کہا یہی تو بات ہے, جس دن دیکھ لیتا, جس دن دیکھ لیتا وہ بھی دیوانہ ہو جاتا. دیکھا نہیں, اویس نے دیکھ لیا تو یمن میں رہ کر کے دیوانے رہے. کہا کبھی نہیں دیکھا, میں نے کہا یہی تو بات, ہم نے بھی نہیں دیکھا نا, لیکن بن دیکھے جو دیوانگی کیوں؟ اس لیے کہ توجہ اس طرف. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی, آقا فرماتے ہیں ہمیں حکم ہے, حضور کو حکم تھا یہاں رکے. کیوں رکے؟ اس لیے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے. غار میں ابو بکر کو لے کر کے رہنا ہے. کیوں؟ ہجرت ہی نہیں ہو رہی ہے, دنیا سے جانے کی تیاری بھی ہو رہی ہے. اپنے جانے کے بعد دین کو سنبھالنے کی طاقت ابو بکر میں پیدا کرنی تھی, تو تیار کرنے کے لیے غار میں بھیجا گیا کہ جاؤ محبوب اپنے دل کی تجلیاں ابو بکر کے دل پہ ڈال دو, تاکہ آپ کی جگہ پر آپ کا ابو بکر بیٹھے تو دین کو سہارا دے سکے. بہرحال چڑھنا تھا 500 فٹ, 500 فٹ پہاڑ ہے وہ, 500 فٹ, جسے جبل ثور کہتے ہیں.
رات کا وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے، صدیق کہتے ہیں آقا آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ توجہ کیا نصیب ہے۔ اور حضور کو بٹھایا، اور کس شان سے بٹھایا؟ حضور کے دونوں پیر صدیق کے سینے پہ لٹک رہے ہیں اور حضور کندھے پر ہیں۔ اور کیسے چڑھ رہے تھے ابو بکر؟ انگلیاں رکھ کر، پورے پنجے رکھ کے نہیں چڑھے، کیونکہ پہاڑ پر کوئی چڑھا نہیں تھا نا، تو دھول تھی، مٹی تھی، غبار تھا، تو اگر پیر رکھیں گے تو نشان پڑے گا، نشان پڑے گا تو دشمن تلاش کر لے گا، تو پیر نہیں رکھے، انگلیاں رکھ کر کے چڑھے۔ صوفیہ کہتے ہیں اب حضور کو لے کر، ایک تو ہوتا ہے کوئی وزنی چیز لے کر کے کھڑے ہونا، اس کی بڑی منزل چلنا، اس کی بڑی منزل چڑھنا، سمجھ سکتے ہیں؟ حضور کو لے کے چڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپنا تھا، حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے، تو اس وقت آقا فرماتے ہیں ایک ترازو لے کر فرشتے آئے، مجھے رکھا، ایک بندے کو رکھا، میں بھاری ہوا، مجھے رکھا، 10 بندے کو رکھا، میں بھاری ہوا، مجھے رکھا، 100 بندوں کو رکھا، میں بھاری ہوا۔ پھر جبریل نے کہا انہیں چھوڑ دو، پوری کائنات سے بھی تول دو گے کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے آپ کی۔ وہ رسول ان کو صدیق اپنے کندھوں پہ بٹھا کر لے کر کے چڑھ رہے ہیں۔ اور صوفیہ کہتے ہیں، صوفیہ کے یہاں ہے کہ صدیق سے وہ بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، اس لیے کہ انہیں کون اٹھا سکتا ہے؟ انہیں کون اٹھا سکتا ہے؟ اٹھایا نہیں جاتا۔ صدیق کیا کرتے ہیں؟ صوفیہ کہتے ہیں جب ان کی کمر ایسا لگتا کہ ٹوٹ جائے گی، پنڈلیاں جواب دے جائے گی، چڑھ نہیں سکیں گے، تو ابو بکر حضور کا یہ تلوہ اٹھاتے اور اس تلوے کو دیکھتے، یہ تلوہ اٹھاتے اس تلوے کو دیکھتے، تلوے کے جلووں میں اتنا گم ہو جاتے کہ خبر ہی نہیں رہتی کہ میں کس کو لے کر کے کہاں جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ حضور کا تلوہ تھا بڑا خوبصورت۔ صرف سمجھانے کے لیے کہوں گا، ملانے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی کالا کلوٹا آدمی بھی ہونا تو اس کا تلوہ گورا گورا ہوتا ہے، سمجھ میں آتی بات؟ دیکھ لینا کبھی، کالے کلوٹے کا تلوہ بھی گورا گورا ہوتا ہے۔ نادان جو جانے ملی ہو، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ تو حضور کے تلوے کتنے خوبصورت ہوں گے، واللہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کتاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ مجھ سے کسی نے کہا مدینے میں چاند کیوں نہیں نکلا، تو میں نے شاید حضور کے تلووں سے کپڑا ہٹ گیا ہوگا، اس لیے چاند کو چمکنے کی تاب نہیں رہی۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسدے نقش کفے پا ہو کر۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ صدیق تلووں کے جلووں میں گم ہے، اور گم ہو کر وہاں پہنچے جسے غار ثور میں پہنچے۔ تو پھر وہی سب داستان جو آپ جانتے ہیں، سانپ والی میں وہ بیان نہیں کرتا۔ دشمن آیا، کون آیا؟ ڈھونڈنے لگا، تو حضور نے کیا کہا پتہ ہے؟ اسے قرآن نے ایک آیت نقل کیا ہے، لا تحزن، کیا کہا؟ لا تحزن، غم نہ کر، کیا کہا؟ غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ بس اسی بات پوری کر رہا ہوں، بات ختم ہوتی ہے، ٹائم بھی ہو گیا ختم۔ کیا کہا؟ لا تحزن، لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ اب یہاں پر صدیق کے مخالفوں کو موقع مل گیا، دیکھو ہجرت میں حضور کے کہنے پہ گئے تو تھے، لیکن کیسے غم کر رہے تھے، اپنی جان کی پڑی تھی۔ پاگلو، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا لا تخف، خوف نہ کر، کیا کہا؟ لا تحزن، کیا کہا؟ قربان، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔
کہتے ہیں اپنی جان کی پڑی تھی، تو اپنی جان کی پڑی تھی تو حضور کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ لا تک خوف مت کر، اس لیے کہ جان کا غم نہیں ہوتا، جان کا خوف ہوتا ہے۔ تو غم پھر کس کا ہوتا ہے؟ یار کا غم ہوتا ہے۔ ان کو کچھ ہو گیا تو کیا کروں گا، ان کو کچھ ہو گیا تو کیا کروں گا، ان کو کچھ ہو گیا کیا جواب دوں گا کہ پوری امت کو کہ میں ساتھ تھا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ تو اپنا خوف نہ تھا، اگر اپنی جان کی پرواہ ہوتی تو خوف ہوتا، لیکن یار کی جان کی پرواہ تھی اسی لیے غم کھایا جا رہا تھا، ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ان کو۔ تو صدیق کو کیا کریں؟ لا تحزن، غم نہ کر، کچھ نہیں ہوگا ہمیں، ان اللہ معنا، ہم دو نہیں ہیں، ہم دو نہیں ہیں، اس غار میں تیسرا ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا حضور کو، وہ دیکھ نہیں سکے، صدیق کو بھی دیکھ نہیں سکے۔ کیوں نہیں دیکھ سکے پتہ؟ اب میرے امام اس سے پردہ اٹھا، اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں، انہی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ کیا پردہ اٹھایا تھا؟ غار کے اندر دشمن حضور کو کیوں نہ دیکھ سکے؟ تو کہتے ہیں جان ہے، جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ ارے جان بھی کبھی نظر آتی ہے، اور حضور تو کون ہے؟ ارے جب تیری جان نظر نہیں آتی تو جانے کائنات کو کوئی کیسے دیکھ سکتا؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں؟ ارے وہ تو جانے کائنات ہے، وہ کیا دیکھ سکیں گے؟ وہ غار کے ارد گرد پھر کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر، جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ لاکھوں قدسی کار خدمت پر لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ اور صدیق اکبر نے پھر اب آئیے، اللہ اکبر، اپنی جان حضور پہ قربان کی۔ حضور علیہ السلام غار ثور میں جب اللہ آپ کو دکھائے تو دیکھنا، جائیں گے نا تو ایک آدمی، دو آدمی بیٹھ نہیں سکتے، دو آدمی لیٹ بھی نہیں سکتے۔ اگر ایک بیٹھے گا، ایک بیٹھے گا، ایک لیٹا ہوگا تو ایک بیٹھے گا، ایسی کیفیت ہے۔ صدیق اکبر بیٹھ گئے اور حضور لیٹ گئے۔ اب تھوڑا توجہ کرنا، میری طرف دیکھیں آپ، یہی بات ہے، تقریر صرف سنی نہیں جاتی، دیکھی جاتی ہے، یہ اصل بات ہے۔ توجہ آپ دیکھ رہے میری طرف، حضور صدیق بیٹھے، حضور لیٹے۔ تو جب لیٹنے والا کوئی لیٹتا ہے تو بیٹھنے والے اور لیٹنے والے کا دل ایک دوسرے کے سامنے سامنے، کبھی دیکھنا، کبھی غور کرنا، صدیق کا دل حضور کے دل کے سامنے ہے، اور حضور نے آنکھیں بند کر لی، سو گئے، اور صدیق حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ قیامت تک قرآن کے مصحف کی تلاوت کرنے والے قرآن دیکھیں گے، ابو بکر تم وہ ہو جس نے چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کی، جس نے صاحب قرآن کے چہرے کی تلاوت کی۔ اسی عالم میں وہ بات تھی، سانپ ڈس گیا۔ کہتے ہیں صوفیہ 70 مرتبہ ڈنک ماری صدیق اکبر کے انگوٹھے میں، لیکن صدیق اکبر ہے کہ حرکت نہیں کرتے کہ حضور کی نیند میں خلل نہ آئے۔ میری جان چلی جائے مگر میرے یار کی نیند میں خلل نہ آئے۔ آپ سے پوچھتا ہوں سنیوں، کبھی سوچنا گھر جا کر کے، تنہائی میں بیٹھ کے اکیلے میں سوچنا، حضور سے ہم کتنی وفاداری کر رہے ہیں۔ صدیق 70 بار سانپ کو ڈسوانا پسند کرتے ہیں، لیکن حضور کی نیند میں خلل آ جائے گوارا نہیں کرتے۔ میری جان چلی جائے، آقا کی نیند نہیں جانا چاہیے، کتنی بڑی بات۔ میری جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی یار کی نیند کی۔ اگر حرکت کروں گا جان بچنے کا سامان ہو جائے گا، مگر یار کی نیند میں خلل آ جائے گا۔ صدیق 70 بار ڈسوا کر جان کو خطرے میں ڈال کر حضور کی نیند کو جو ہے وہ خلل پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ میرے بھائیوں سوچو، جب 5 وقت کی نماز میں ہم مسجد سے غائب رہتے ہیں تو حضور کی نیند ہی میں خلل نہیں آتا، بلکہ حضور علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ چہرے پہ جب وسترا چلاتے ہو تو یہ وسترا گال پہ بعد میں چلتا ہے، پہلے یہ وسترا حضور کو تکلیف دیتا ہے۔ سوچو، گھر میں انگریزی ماحول پیدا کرتے ہو، کہاں وہ عشق کا مزاج؟ مر جائیں گے، نیند میں خلل نہیں آنا، اور ہم حضور کو کتنا رنجیدہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان اس لیے کاٹے جا رہے، مارے جا رہے، تباہ۔ میں نے کہا اس لیے مارے کاٹے نہیں جا رہے، حضور کو قبر انور میں رنجیدہ کر رہے ہو، دکھی کر رہے ہو، اس لیے دنیا میں دکھ اٹھا رہے ہو۔ جس دن آقا کو خوش کرنا شروع کر دو، اس دن دنیا بھی تمہاری ہے، عقبہ بھی تمہاری۔
لیکن بات ختم ہوتی ہے کیا؟ صدیق ڈسے جاتے رہے، ڈسے جاتے، سانپ ڈستا رہا، صدیق نے حرکت نہیں کی۔ لیکن یاد رکھنا جسم پر اختیار تھا ابو بکر کو، آنسوؤں پر اختیار نہیں تھا۔ آنسو اختیار میں نہیں ہوتے، کتنا بھی بچا لو اس کو جب نکلنا ہے وہ نکل آتے ہیں۔ بس کیا ہوا، جسم کو تو حرکت نہیں دی، لیکن اتنی تکلیف ہوئی کہ ابو بکر کے چہرے سے آنسو نکلے، گالوں پہ سے نچھاور ہوتے ہوئے داڑھی پر، اور داڑھی سے نثار ہوتے ہوئے رسول اللہ کے رخسار پر آئے۔ آنسو گرم ہوتے، ہمیشہ یاد رکھ، آنسو خوشی میں بھی نکلتے ہیں اور آنسو تکلیف میں بھی نکلتے ہیں۔ مگر آپ کبھی غور کرنا، شاید غور کرنا تو آپ کو پتہ چلے گا، بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں اور بہت گہری بات صوفیہ نے بیان کی ہے۔ خوشی میں جو آنسو نکلتے ہیں وہ گرم نہیں ہوتے، وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور تکلیف اور مصیبت میں جو آنسو نکلتے ہیں وہ گرم ہوتے۔ کیوں؟ اس میں دل کی حرارت ہوتی ہے، اس کی دل کی گرمی ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو صدیق کے آنسو جو تکلیف سے نکلے تھے وہ غم کے آنسو تھے، رسول اللہ کے رخسار پر موتیوں کی طرح نثار ہوئے۔ آنسوؤں کی گرمی پا کر میرے آقا نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ صدیق رو رہے ہیں۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ اب عرض کیا آقا شاید سانپ نے ڈس لیا۔ کیا صدیق کے آنسوؤں کی شان ہے، ابو بکر کی آنکھ سے نکلتے ہیں اور رسول اللہ کے چہرے پر پڑتے ہیں۔ کسی کے آنسو رومال میں خشک ہوتے ہیں، کسی کے آنسو آستین میں خشک ہوتے ہیں، کسی کے آنسو زمین سے لگ کے ختم ہو جاتے ہیں، کسی کے آنسو کسی کے دامن پہ گرتے ہیں۔ ابو بکر میں تمہاری شان کیا بیان کر سکتا ہوں، جب آپ کے آنسوؤں کا مقام یہ ہے آنکھ سے نکلتے ہیں رسول اللہ کے چہرے پہ پڑتے ہیں۔ کیا وہ رخسار انور ہے؟ اللہ اکبر! اس رخسار کو قرآن والدحا کہتا ہے، اس پر آنسو پہنچ رہے۔ آقا کہتے کیا ہوا؟ حضور ڈس دیا گیا، سرکار نے لعاب لگا دی۔ ابو بکر صدیق کا وہ جو سانپ کا زہر تک ختم ہو گیا، لیکن صدیق نے تو جان کی قربانی دے دی نا، صدیق اکبر نے تو جان کی قربانی دے دی نا۔ یہ ابو بکر ہے، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، جان کی قربانی۔ جو بات پہلی کہنے چلا تھا اب اس کو ختم کر رہا ہوں۔ ابو بکر وہ ہے صبح پہلے آتے ہیں، یہی بات میں نے کہی تھی، اسی میں بات ختم، اور رات کو سب سے آخری میں جاتے ہیں، ہمیشہ حضور کے ساتھ سائے کی طرح لگتے۔ ایک تقریر میں میں نے لوگوں کو کہا ابو بکر وہ تھے جو رسول اللہ کے جسم بے سایہ کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے۔ ابو بکر وہ تھے جو رسول اللہ کے جسم بے سائے کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے۔ اللہ نے انعام کیا دیا؟ آج حضور قبر انور میں آرام کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق کی قبروں کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ قبر رسول کا سایہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ شان سے سو رہے ہیں، جس میں صدیق جس میں بے سایہ کے سائے کی طرح ساتھ رہتا ہے۔ آخری میں جاتے ہیں گھر، اور جب گھر جاتے گھر میں چین نہیں آتا، بیوی سے ملتے ہیں چین نہیں آتا، پھر ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر آتے ہیں حضور کے پاس۔ اب حضور تو گھر میں جا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پردہ گر چکا ہے۔ کیا کرتے پتہ؟ صدیق رات اپنے گھر میں نہیں گزارتے، حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ صدیق ہے، حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے، انتظار، آقا نکلیں گے صبح، سب سے پہلے میں حضور کو دیکھوں، اور حضور کی نظر سب سے پہلے مجھ پہ پڑے۔ اب بیٹھے بیٹھے کبھی یہ رخسار حضور کی چوکھٹ پہ، کبھی یہ رخسار حضور کی چوکھٹ، اسی کو کہتے ہیں جبی سائی کر۔ حضور مفتی اعظم نے کہا سنگے درے جانا پر، ایک ہوتا ہے سجدہ کرنا اور ایک ہوتا ہے جبی سائی کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ۔ اور اسی چوکھٹ پہ پڑے پڑے کبھی آنکھ لگ جاتی، جب آقا صبح کو پردہ ہٹاتے ابو بکر کو پڑا ہوا پاتے، کہتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ عرض کرتے آقا
جب آپ کو چھوڑ کر اپنے گھر جاتا ہوں آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، تو سوچتا ہوں آپ نظر نہ آئیں تو آپ کی چوکھٹ ہی کو لے کر کے بیٹھا رہوں۔ کوئی مصلے پہ روتا ہے، کوئی بستر پہ سوتا ہے، ابو بکر نبی کی چوکھٹ پہ رات گزارتے ہیں اور کہتے ہیں اس نیت سے یہاں بیٹھتا ہوں جب صبح ہوگی سب سے پہلے آپ جس کو دیکھیں گے وہ آپ کا ابو بکر ہوگا، اور ابو بکر صبح جس کی پہلے زیارت کرے گا وہ رسول اللہ کا چہرہ ہوگا۔ جب حضور کا وصال ہو گیا، آخری بات، حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد ابو بکر صدیق جنگلوں میں گھومتے نظر آئے۔ وصال کے بعد چرواہوں نے لکڑہاروں نے، اے جانشین رسول آپ جنگل میں کیا کر رہے ہیں، آپ کا جنگل میں کیا کام؟ ابو بکر کہتے ہیں حضور کی یاد آ رہی تھی نا، میں نے حضور کو ڈھونڈا، حضور کہیں نہ ملے، میں نے سوچا شاید جنگل میں مل جائیں گے، اس لیے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جنگل میں آ گیا۔ تو چرواہے کہتے حضور تو پردہ فرما گئے نا، دل پکڑ لیتے۔ صدیق پر جب عشق کی کیفیت طاری ہوتی تو یہ بھی صوفیہ کہتے ہیں یہ بھی ہوا۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے بابا صدیق اکبر کے گھر آئی ہے تو کیا دیکھا؟ چھت پر دھوئیں کا نشان۔ یہ صوفیہ کی روایت اور امت کا سب سے بڑا صوفی صدیق اکبر، اس لیے میں یہ بات کروں، غیر عاشق تک اللہ یہ بات نہ پہنچائے ورنہ خدا جانے کیا کہے جو چاہے، اس لیے کہ جنہوں نے عشق کا نمک نہ چکا انہیں کیا خبر عشق کی۔ صدیقہ بنت صدیق جب ابو بکر صدیق کے حجرے میں آئی تو کیا دیکھا؟ دھوئیں کا نشان۔ بابا یہاں کوئی چولہا تو نہیں جلتا، یہاں کوئی شمع تو نہیں جلتی، یہاں کوئی چراغ تو نہیں جلتا، یہ چھت پہ دھوئیں کا نشان کیسے ہے بابا؟ صدیق اکبر کہتے بیٹی جس دن سے اللہ کے رسول کا وصال ہوا ہے، جس دن سے حضور نے پردہ فرمایا ہے، جب میں لیٹتا ہوں تو عشق رسول میں میرا دل جلتا ہے، عشق رسول میں میرا دل جلتا ہے اور اس سے دھواں نکلتا ہے، اس دھوئیں کا اثر تم محسوس کرو۔ آپ کہتے ہیں کیا عشق کا بھی دھواں ہے؟ میں نے کہا امام نے کہا، اہل سنت کے امام نے کہا، کہتے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھو۔ ارے جن کے مقدر میں جلنا نہیں انہیں کیا سمجھ میں آئے گا عشق کا دھواں کیا، عشق کی آگ کیا کہتے ہیں، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، کہتے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ۔ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ جب عاشقوں کا دل جلتا ہے تو پھر وہ دھواں بھی نکلتا ہے، وہ چولہے کے دھوئیں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ ایک مقام پہ کہتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ اس لیے کہ جب عشق میں دل جلتا ہے تو وہ بھی کباب بنتا ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں عشق کی بات آپ جا کر دیکھ لینا، ورنہ کسی شیخ کامل کے ساتھ جانا۔ یہاں قریب میں ایک فلیرا اسٹیشن ہے، فلیرا اسٹیشن کے پاس سامبھر شریف ایک گاؤں ہے، اور وہاں پر میرے مرشد سرکار غریب نواز کا پوتا آرام کر رہا ہے، خواجہ حسام الدین جگر سوختہ۔ صوفیہ کہتے ہیں نصف شب کے بعد شب جمعہ میں جب کوئی اہل دل جائے تو جا کر کے سنگے وہاں سے کباب کی خوشبو آئے۔ کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ جگر سوختہ اس لیے کہتے ہیں خواجہ حسام الدین کو، جو سرکار فخر پاک سرکار فخر الدین چشتی شہزادے چشت غریب نواز کے صاحبزادے خواجہ حسام الدین، تو ان کا دل عشق میں جل گیا تھا۔ تو اب بھی لوگ اس خوشبو کو اہل دل، باقی آپ کہیں گے کہ میں بھی جا کے سونگ لوں، تو پہلے اہل دل جن کے وضو بھی درست نہ ہو، بڑی ماں جن کو وضو کرنا بھی نہیں، جنہیں نماز پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جب ہم لوگ شب قدر کی نشانی بیان کرتے ہیں تو صبح کو آ کر کے لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ شب قدر میں کتے ایسے نہیں بھونکتے اور ایسی ہوا نہیں چلتی، لیکن ہم تو ہر رات وہی دیکھتے کہ اللہ کے بندوں یہ تمہیں کیا دکھے گی، وہ تو صاحب نظر والوں کو دیں، نظر والوں کو سب نظر آتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ مشاہدہ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دے، آنکھ والا
جو تیرا بن کے تماشا دیکھے، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، تو ان کے بنو تو سب نظر آئے گا۔ تو یہ عشق کی بات ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میرا دل جلتا ہے، اس کے اثرات بیٹی تم محسوس کر رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد صدیق جب دنیا سے جانے لگے تو کہتے ہیں حضور کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ کہا 3۔ کس نے غسل دیا تھا؟ مولا علی نے۔ بلاؤ علی کو۔ مولا علی کو بولا علی حضور کو غسل دیا تھا، مجھے بھی تم ہی غسل دے، اور مجھے 3 کپڑوں میں ہی کفن پہنا، اور جب میرا جنازہ تیار کرنا، نماز پڑھ چکنا، تو میرے جنازے کو لے جانا اور حضور کے حجرے کے باہر رکھ دینا، اور آقا سے کہنا یا رسول اللہ جو پوری زندگی ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے، اگر حضور اجازت دیں، اگر حضور اجازت دیں تو دفن کرنا اندر، ورنہ بقی میں دفن کر۔ حضور کے پردہ فرمانے کو کتنے سال ہو چکے تھے؟ 2.5۔ کب یہ بات ہو رہی ہے؟ 2.5 سال بعد۔ لوگوں کی ہڈیاں پگھل جاتی ہیں 6 مہینے میں، اور صدیق اکبر کیا کہنے اگر حضور اجازت دیں۔ اجازت کون دیتا ہے؟ اجازت کون دیتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ مانگا کس سے جاتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ کہا جب تک تھے تب تک مانگتے تھے، تمہارے لیے تھے، ہمارے لیے ہے، کیونکہ کلمہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں ہیں۔ جو کلمہ ابو بکر صدیق پڑھتے تھے وہ کلمہ ہم بھی پڑھتے، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے تمہارے لیے، ہیں ہمارے لیے۔ تو صدیق نے کہا اگر اجازت دیں، اگر اجازت دیں۔ پتہ ہے اجازت لینے والا کون تھا؟ مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی۔ اب یہاں سے ان لوگوں کی ساری پری پلاننگ کا خاتمہ ہو گیا، اور رافضیت کے نشیمن پر ایسی بجلی گری کہ کہتے ہیں ان میں تو اختلاف تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ ہم نے کہا تو اختلاف کی بات کرتا ہے؟ حضور کے روزے کی اجازت لینے والا کون تھا؟ وہ بھی کس لفظوں میں؟ حضور یہ آپ کا یار غار ہے۔ یعنی مولا علی کا موقف بھی یہ ہے کہ غار میں کوئی اور نہیں تھا، یہی یار تھا۔ حضور یہ آپ کا یار غار ہے، یہ آپ کا جانشین ہے، آپ کا خلیفہ ہے۔ حضور یہ راتوں کو رونے والا، آہو بکا کرنے والا، کثرت سے روزے رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا آپ کا ابو بکر آپ کی چوکھٹ پر ہے۔ حضور وہ اجازت چاہتا ہے، آپ اجازت دیں تاکہ آپ کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ صوفیہ کہتے ہیں ابھی یہ مولائے کائنات نے عرض کیا ہی تھا کہ حجرے کا دروازہ جو بند تھا وہ کھل گیا، اور آواز آئی یوصل حبیب الحبیب، محب کو محبوب سے ملا دیا جائے۔ اور صدیق اکبر حضور کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں۔ بھائیو جنت میں کون کب جائے گا یہ تو اللہ جانے، لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا کہتے تو میں کہتا ہوں ابھی بھی ابو بکر و عمر جنت میں سو رہے ہیں۔ کیوں؟ ارے جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو رسول کے قدموں کی جنت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، اور محبوب رب ہے اس سبزہ قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ یہ صدیق نے مرتبہ پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خیرات ہمیں نصیب فرمائے۔ کل 22 جمادی الاخر صدیق اکبر کے وصال کی تاریخ ہے۔ آپ کے گھروں میں فاتحہ ہونی چاہیے، نیاز ہونی چاہیے، مسجدوں میں قرآن خوانی ہونی چاہیے۔ صدیق اکبر کا ذکر کرو۔ صدیق اکبر کا دن ہے ان کا دن مناؤ، فاروق اعظم کا دن مناؤ، عثمان غنی کا دن مناؤ، مولا علی کا دن مناؤ، امام حسن کا دن مناؤ۔ جن صحابہ کی وصال کی تاریخیں معتبر ذرائع سے اہل سنت کو پتہ ہے، ان کی فاتحہ ان کا دن ضرور منایا کرو، اس لیے کہ یہ اولین حقدار ہے۔ 11ویں بھی مناؤ، 6ٹھی مناؤ، سب مناؤ، لیکن صحابہ اور اہل بیت کا دن بھی مناؤ اور خوب اچھے سے مناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صدیق کے عشق کا صدقہ عطا کرے، سوز صدیق عطا کرے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ میں وقت سے زیادہ بول چکا ہوں، اس لیے آپ صلاۃ والسلام پڑھ لیں اور مجھے خاموشی سے نکلنے دیں، کوئی میری طرف ڈسٹرب نہیں کریں، آپ سلام کی طرف توجہ کریں، کیونکہ ہم میں کوئی بڑا نہیں، حضور کا ذکر بڑا ہے نا، تو اس لیے آپ مجھے جانے دیں گے کیونکہ بہت لیٹ ہو گیا، ہمیں 11:30 بجے نکلنا تھا اور 12:19 ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔